برائے صلاۃ پر لوگوں کو آگاہ کرنا گناہ کبیرہ ہے۔ وہ تو ایک خفیہ معاملہ ہے اور ایک شر فساد کیا گیا ہے کہ بڑی نماز قضا کی گئی، اب چپکے سے ادا کر لے۔ علماء لکھتے ہیں کہ خاوند پڑھے تو بیوی کو پتہ نہ چلے، اور بیوی قضا کرتی رہے تو خاوند نہ جانے کہ یہ کیا کر رہی ہے، وہ سمجھے کہ یہ نفل پڑھ رہی ہے اور حقیقت میں وہ قضا کی نیت۔ اور ویسے بھی جن کے ذمہ قضا نمازیں باقی ہے ان کے لیے نفلوں سے بہتر ہے کہ وہ فرائض کی نیت کرے۔ 2 رکعت قضا کروڑوں رکعت نوافل سے بہتر ہے، کیونکہ ذمہ فارغ ہو جائے گا، سبکدوش ہو جائے گا، یہ شخص بہت بڑا فریضہ اس کے ذمہ ڈن ہے۔ اور اس کا طریقہ یہی ہے کہ آدمی یہی نیت کرے کہ میرے ذمہ جتنی فجر کی نمازیں باقی ہیں ان میں پہلی 2 رکعت فرض پڑھتا ہوں، سنتوں کی قضا تو نہیں ہوتی پھر وقت گزرنے کے بعد۔ اس کے بعد 4 رکعت پڑھے اور کہے کہ میرے ذمہ ظہر کی جتنی نمازیں باقی ہیں ان میں پہلی پڑھتا ہوں، پھر 4 رکعت پڑھے اور کہے کہ میرے ذمہ جتنی عصر کی نمازیں باقی ہیں ان میں پہلی، تو جب بھی یہ پڑھے گا بقیہ کی تو پہلی ہوگی۔ اور جب اسے اطمینان حاصل ہو جائے کہ شاید میری قضا ہو چکی ہو پوری، تو پھر 4 فرض میں سنت ملاتا رہے، آخری 2 میں بھی، اور مغرب کے 3 کے بجائے 4 پڑھا کرے، 3 کے بعد بیٹھ کر پھر اٹھ جائے، ایک اور پڑھ لے اور اخیر میں سجدہ سہو کر لے۔ اور اسی طرح وتروں کی بھی قضا لازم ہے، جب معلوم قضا ہو تو اسی طرح جیسے ہم پڑھتے ہیں، لیکن جب یہ یقین ہو جائے کہ میری وتر شاید اور قضا نہ ہو اور یہ خطرہ بھی ہو کہ قضا پوری ہو چکی ہو اور یہ میں نفل پڑھ رہا ہوں، تو نفلوں کی 3 رکعت نہیں ہوتی، پھر وتروں کے 3 رکعت کے بعد ایک 4تھی رکعت اور ملائی جائے۔ یہ کام کی باتیں ہیں اور امت کو سمجھنا چاہیے۔ اس سے جہاں یہ فائدہ ہوگا کہ فرائض ادا ہو جائیں گے، وہاں یہ بھی فائدہ ہوگا آدمی جب قضا پڑھتا رہے اور وہ تھک بھی جاتا ہے تو اس کو پتہ چلے گا کہ میں نے کتنا بڑا جرم کیا ہے۔ یہاں ایک قریب میں ایک شخص مر رہا تھا، اس کے عزیز و اقارب بیٹھے ہوں گے، ان کی خدمت میں معذرت کے ساتھ مسئلہ عرض کرنا ہے۔ تو وہ بڑا مالدار آدمی تھا، اس نے مجھے کھلوایا کہ میری نمازوں کا صحیح حساب کر کے بھیجے۔ تو میں نے کہا آپ اپنے بیٹے کو بھیجیں کہ مجھے بتائیں کہ آپ کی عمر کتنی ہے اور کتنی نمازیں آپ کی قضا ہو چکی ہوگی۔ انہوں نے اپنا جو شیڈول پیش کیا، میں نے طریقہ بتایا، اس کے بیٹے نے جمع کیا تو مجھے کہا 26 لاکھ روپے بن گئے۔ تو میں نے اس کو کہا کہ کیا ہوگا؟ کہا اگر وہ کہہ بھی دے تو میں چلنے نہیں دوں گا، 26 لاکھ کیسے اس کو خرچ کرنے دوں گا، باپ کو کیسے خرچ کرنے دوں گا؟ میں نے کہا اسی سزا کا اہل ہے وہ، جس نے خدا کو ناراض کر کے شریعت کی سرحدیں توڑی ہے۔ چنانچہ ان لوگوں نے اس پر عمل نہیں کرنے دیا، اپنے حساب سے کچھ کیا ہوگا تو ان سے ہو سکتا تھا، لیکن یہ کوئی خیرات نہیں ہے، کوئی نفلی صدقہ نہیں ہے کہ چلو 1500 نہ صحیح 200 صحیح، یہ تو طے شدہ نماز ہے۔ جتنا فدیہ آپ دیتے ہیں سرسایہ عید الفطر کا، جتنا آپ فطرانہ دیتے ہیں اتنا ایک نماز کا، اور وطر مستقل نماز حنفیہ کے نزدیک روزانہ 6 نمازوں کا دینا پڑے گا۔ اور پھر اس میں 3 طریقے ہیں۔ ایک طریقہ تو یہ کہ آدمی ہمت کر لے اور جس وقت سے نماز فرض ہوئی ہے اس وقت سے لے کے اب تک کے ہر سال کا پتہ چلا ہے کہ کتنا فطرانہ بنتا تھا۔ ظاہر ہے پہلے کبھی زمانے میں 1 روپے ہوتا تھا، پھر 2 ہو گئے، پھر 5 ہو گئے، پھر 10 ہو گئے، اب 30 تک پہنچ گیا، اور اس کا ذمہ دار وہ خود ہوگا۔ تو جس سال میں نماز قضا ہوئی ہے اس سال جو فطرانہ بنتا تھا اس کے فدیے کا حساب معتبر ہے، فقہ میں اجازت دی ہے۔ دوسرا طریقہ اس کا یہ ہے کہ جو موجودہ نرخ ہے جیسے اس سال کا سب کا یہ لگا لیا جائے، اور تیسرا طریقہ یہ ہے کہ حد اوسط نکال لیا جائے، جو اس سال کا تھا وہ مستثنا کر کے اور گزشتہ سال کا جو ہمیں یاد ہے، جو یاد نہیں ہے اس کا حد اوسط نکال لیا جائے۔
اور اس کے مطابق دے دیے جائے. لیکن مفتابی پہلا قول و آخری قول ہے، حد اوسط کا قول مفتابی نہیں. فرض نمازیں قضا کر کے معمولی جرم نہیں ہے. اس لیے اسلام میں نماز چھوڑنے کا کوئی مسئلہ ہی نہیں لکھا ہوا ہے. کوئی ایک موقع اور محل ایسا نہیں ہے جس میں اجازت ہے کہ چلو آج نماز نہ پڑھے، یہ نہیں ہو سکتا. پانی نہیں ہے تو تیمم کر لو، پانی بھی نہیں ہے اور تیمم بھی نہیں ہے تو تشبع کر لو. نمازیوں کی جیسی نقل کر لیں، کرنی پڑے گی اب. اور کھڑے نہیں ہو سکتے تو بیٹھ کر پڑھو، اور بیٹھ نہیں سکتے تو لیٹ کر سر کے اشارے سے پڑھ لو، پڑھنی پڑے گی نماز. مقیم نہیں رہے، مسافر ہو گئے تو 4 فرض 2 پڑھ لو، مگر پڑھنی پڑے گی. وتر اور مغرب اپنی جگہ بحال ہے، اور سنت مؤکدہ میں اختیار ہے، پڑھنا بہتر ہے، نہ پڑھنے کا حرج نہیں. بلکہ فتویٰ اس بات پر ہے کہ اگر کسی شخص کو اپنی گزری ہوئی زندگی کا حساب کرنا ہے نمازوں کا، تو لڑکی خاتون 9 سال کی عمر تک معاف ہے. 9 سال کے شروع پر نماز فرض ہو گئی، اور لڑکا 12 سال سے حساب لگائے گا. 15 سال جو مفتابی ہے اس سے نہیں. فتاوی شام کتاب المریض کے اخیر میں لکھا ہے. ایک خاتون 60 سال کی کیوں نہ ہو، جب اس کے ذمہ نمازیں باقی ہیں اور اس کو یاد کچھ نہیں ہے کہ کب پڑھی ہے کب چھوڑی ہے، تو 9 سال کی عمر سے شروع کر دی جائے، اس پر نماز فرض ہو چکی ہے. اور 12 سال کا لڑکا، کیونکہ لڑکیاں جلدی بالغ ہوتی ہے اور بڑی ہوتی ہے، لڑکے ان کے مقابلے میں سرد ہوتے ہیں. نمازوں کے مسائل اور نمازوں کی قضا اور اس کی ترتیب کا لحاظ بہت ضروری ہے. جن کو یاد ہے ان کے لیے لازمی ہے کہ پہلے فجر، پھر ظہر، پھر عصر، پھر مغرب، پھر عشاء، اس ترتیب سے چلتا جائے. جن کو یاد واد کچھ نہیں ہے، بھول بسر گئے، ان کو اجازت ہے کہ وہ جس طرح چاہے پڑھ لے، لیکن پھر بھی ترتیب ان کے درمیان میں مستحب ہے. تاکید بھی آئی ہے اس کی.